ایک شخص سے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور یعنی نیاز فاتح وغیرہ نہیں کرتے، تو اب ان کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، جبکہ وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ان کے انتقال میں نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو ایسا شخص نہ کہ جو خود کو دیوبندی کہتا ہو کہ میں دیوبندی ہوں اور نیاز فاتحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، میلاد منانا جائز نہیں ہے، یعنی معمولات اہل سنت کو یہ حرام بھی کہتا ہے اور خود کو دیوبندی کہتا ہے، دیوبندی امام ہی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ نیاز وغیرہ جائز نہیں اور ان چیزوں کو برا بھی تصور کرتا ہے اور دیوبندی امام کو صحیح تصور کرتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے یعنی مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ ہر جہالت کفر پر دلالت نہیں کرتی، لہٰذا یہ شخص بھی مسلمان ہی ہے، اور مسلمان اس معنی میں کہ صرف گمراہ ہونے یا جاہل ہونے سے کافر آدمی نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جن کو ان کفریات یعنی ان چاروں خبیثوں کی کفری عبارت نہیں معلوم یا اس سے وہ واقف نہیں ہے، نہ دیکھی نہ سنی نہ کسی نے انہیں بتائی، بس نارمل زندگی میں جیسے آج کل کا ٹائم چل رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیاز فاتحہ نہیں کرتے تو دیوبندی ہیں، جو لوگ نیاز فاتحہ کرتے ہیں وہ لوگ بریلوی ہیں، صرف اتنی ڈیفینیشن ان کے ذہنوں میں دیوبندی اور بریلوی کی رہتی ہے کہ جو یہ سب معاملے کرتے ہیں ان کو بریلوی کہتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہتے ہیں، اور ہم جو ہے نا دیوبندی ہیں، یہ جو ناجائز کام ہے نیاز کرنا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب کام ناجائز ہیں، نیاز فاتحہ میلاد یہ جو معاملات اہل سنت ہے یہ سب خرافات ناجائز، ان کو برا بھلا کہتا ہو اور خود کو دیوبندی کہتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ شخص مسلمان ہے، اور جب مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ کے پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی میت کے تعلق سے کہ اس کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھانے والا کون ہے۔ تو اگر پڑھانے والا شخص اہل سنت کے علاوہ کوئی دوسرے فرقے کا امام ہے، اہل سنت سے مراد یہ کہ وہ جن کو آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت والے کہا جاتا ہے، یا باطل لوگ جس حق کو اس دور میں بریلویت کہتے ہیں یا بریلوی کہتے ہیں، اس جماعت سے تعلق رکھنے والے امام کے سوا چاہے وہ باطل فرقوں میں کوئی بھی ہو، مطلب یہ کہ قادیانیت، شیعت، وہابیت یا دیوبندیت، تو ان تمام سے اگر اس امام کا تعلق ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز جنازہ کو ترک کر سکتے ہیں، یعنی چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کا ترک کرنا میت کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ امام کے اعتبار سے ہوگا کہ اگر امام بد عقیدہ یا بد مذہب ہو تو اس کے پیچھے نماز، ہر قسم کی نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو یا پھر جمعہ وغیرہ ہو، بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جو لوگ شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کا نکاح رہ جاتے ہیں، ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کے ہیں، کیا پتہ جس تم نے جنازہ پڑھا ہے وہ کون ہے، کیسا شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، آدھا شیعہ ہے، پکا شیعہ ہے، سبی شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے، وہ کیا بلا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، میرے دوست تھے، اللہ عالم مدت ہو گئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ کہنے لگا مکی صاحب میرے ساتھ عجیب تماشا ہوا کہ میں ایک شیعہ کے جنازے میں پھنس گیا، وہ علاقے کا بہت بڑا رویدار تھا، اور اگر میں جنازے میں شریک نہ ہوتا تو پھر وہ پوری اس کی جو برادری ہے وہ میری مخالف ہو جاتی۔ پھر میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں جا کے بغیر وضو کھڑا ہو گیا، اور نہ میں نے نیت کی نہ مجھے وضو تھا۔ پلید کا جنازہ، اس کا پلید ہو کے ہی پڑھنا تھا، پاک ہو کے تھوڑا پڑھنا تھا۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک کیا بھائی۔ وہ بڑے اساتذہ تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کے زندہ ہے تو صحت دے اور فوت ہو گئے تو درجات بلند کرے۔ Wake up to reality. اگر پیش نماز اہل سنت ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو پڑھنے والا آیا 5 تکبیریں پڑھے گا یا 4 تکبیریں پڑھے گا؟ تو یہ ہے کہ جنازہ جو ہے ہر شخص کو جنازہ آنا چاہیے، اس لیے کہ جنازہ کوئی عام جماعت کی طرح نہیں ہے کہ پیش نماز ہی جماعت کرائے گا تو مقتدی جو ہے وہ کچھ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جنازے میں تو ہر شخص کو جنازہ پڑھنا چاہیے،
اس لیے کہ پہلی تکبیر بھی ہوگی تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی 7 تکبیر پڑھے. وہ جنازہ ہی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ صرف امام ہی جنازہ پڑھتا رہے اور باقی جو ہے وہ چپ کر کے سنتے رہے. اس لیے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر اہل سنت کا امام ہے وہاں تو 4 تکبیریں وہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 4 تکبیر کے ساتھ ساتھ آخری تکبیر کو بھی پڑھ لیں. وہ تکبیر کیا ہے؟ صرف اتنا کہہ دیں اللہم اغفر لہذا المیت. اگر مرد کی ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عورت کی ہے تو اللہم اغفر لہذہ المیت. یعنی آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ جنازہ ہو جائے گا، اور اہل سنت امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے جواب میں وہی بات کروں گا جو ہمارے شہزاد بھائی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. میرا تو دل ہے یہ ہر لیکچر اے لطیفہ اوریجنل لطیفہ جو سنانا چاہیے. شہزاد بھائی اپنے کسی جاننے والے کا ذکر کر رہے تھے، وہ غالباً کراچی گئے اور وہ شیعہ تھے بھائی. انہوں نے کبھی سنیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی، لہٰذا جس نے سنیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو اور وہ کو 65 ماڈل شیعہ ہو پرانے زمانے کا جو سوشل میڈیا بھی نہ یوز کرتا ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ پتہ ہوگا تو دیکھا نہیں ہوگا. اس نے ہمیشہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو وہ دیوبند کی مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز جب پڑھ کے فارغ ہوا تو کافی سارے دیوبندی لوگوں نے، اور وہ مسجد بھی تھی ایک کلعدم تنظیم کی، وہ آ کے بڑی بڑی داڑھیوں والے زلفوں والے آ کے بیٹھ گئے اس کو گھیر کے. سلام پھیر کے جب وہ فارغ ہوا، وہ سلام ایسے سامنے سے پھیرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی جواز موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں بھائی، تو نماز کس طرح پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہو. ہاں صدقے، ہاں. اس نے کہا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لی ہے، مجھے بھی یہ کنفیوژن ہوئی تھی کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی بات ہے، کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ دوسری پرچی آئے گی کہ کیا دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیا بریلوی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. بھائی نماز جنازہ ہر مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کا جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیں. ورنہ پھر میں تلخ بات کروں گا کہ شیعہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، جس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں. ویسے آپ کہیں ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، علی ولی اللہ. علی نبی اللہ تو نہیں کہہ رہے نا، وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہیں. انہوں نے کبھی آل علی بھی نہیں کہا، آل محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو رسول اللہ کی نسبت سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اشلوی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، آج تک دفاع کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں، ایک ڈائریکٹ رسول کہہ رہا ہے اور ایک رسول کا خادم مانتے ہوئے اسے ولی اللہ کہہ رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے. پوچھنا تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو چشتی رسول اللہ چھاپ رہے ہیں، اشلوی تھانوی رسول اللہ کو دفاع کر رہے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں. یہ بھی کبھی پرچی آ جائے نا. ہم کہتے ہیں ساروں کا جنازہ پڑھیں، علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کریں. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو